اسی خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ بڑی عجیب بات ہے، ادھر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، میں ادھر بیٹھا تھا وہاں سے گرم ہوا آ رہی تھی۔ خداوند کے پاک کلام میں سے پچھلے دنوں میں، پچھلے کچھ ہفتوں پہلے میں نے کلام کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، ہاؤ شوڈ وی پرے، یا آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہم سب مل کر خداوند کی باتوں میں سے سیکھیں گے جتنی بھی سیکھ سکیں۔ آج صبح کے وقت ہم ایک چرچ گئے تھے، سولیش چرچ، اور وہاں پر ایک گیت گایا گیا تھا، تو اس میں ہر آیت کے پیچھے یا ہر اس کی ورس جو لکھی ہوئی تھی سوالیہ نشان چھوڑا گیا تھا۔ ہماری پاس جو گیتوں کی کتاب اس میں بھی یہ ہے، اور اس میں ایک تھا جملہ پورا جو میرے دل کو لگا کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اور کیوں جو لکھنے والا ہے اس نے لکھا، اور یہ دعا کے متعلق تھا۔ ہمارا ٹاپک میں دعا کا ہے، جو اس میں لکھا تھا کہ یاسکولی یارنا ویلیا تھرو مین ویم تھرش یورا میں، اور پھر لکھا تھا اس کی نچلی آیت یاسکولی یارنا ویلیا بے مین ویم کم برنن نو، کہ میں دعا تو کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ دعا کہاں تک پہنچے گی، کہاں تک جائے گی، اور اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا، یا یہ کون سنے گا اس کو۔ تو میرے صبح سے یہ بات سٹرائک کر رہی تھی کہ جب اس نے جس نے بھی لکھی ہے، شاید نے یہ گیت لکھا ہوگا، بہت سارے سوال اس کے ذہن میں ہوں گے۔ پورا گیت ہی ہے، اس کے اندر بڑی پیاری خوبصورت یہ کویسچن مارک بنے ہوئے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیات خداوند کے خادم نے ہمارے پاسبان نے پڑھی، اور مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ میرا میسیج جو تھا وہ 26ویں آیت کا ہی ہے، جو ٹوٹل 26ویں آیت ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ یہی تھا کہ جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ شکر خداوند کا، یسوع مسیح کا، کہ جو اتنی بڑی برکت اپنے دعا کرنے والوں کو بخشتا ہے، اپنے چاہنے والوں کو بخشتا ہے، اپنے محبوبوں کو جو اس سے پیار کرتے ہیں کہ بخشتا ہے، کہ ان کو چاہے ہم کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہوں، جب اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کو راست باز بھی ٹھہراتا ہے، جب اس کا خون ہم اس کے اوپر لے لیتے ہیں، اور جن کو راست باز ٹھہراتا ہے ان کو جلال بھی بخشتا ہے، کیونکہ جلال کے بغیر، خداوند کے جلال کے بغیر ہم اس کے ساتھ نہ رابطہ رکھ سکتے ہیں، نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود جلال ہی ہے۔ میرے عزیزو، 26ویں آیت میں جو لکھا ہے کہ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، بہنوں، بھائیوں، بچوں، دعا کرنا اور خدا سے دعا کرنا بڑی فرق چیز ہے۔ بہت دفعہ آپ نے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو دعا تو کرتے ہیں لیکن خدا سے دعا نہیں کرتے، انہوں نے اپنے اپنے خدا ٹھہرائے۔ کلام مقدس میں بھی پرانے عہد میں بھی لکھا ہے کہ جو لوگ تھے وہ کس طرح سے ورشپ کرتے تھے، کن کی ورشپ کرتے تھے اور کس سے دعا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا جو ہم بلیور ہیں خدا کے اور اس کے بیٹے کے اور اس کے پاک روح کے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کریں، اور دعا کرنا اور خدا سے دعا کرنا اور خداوند کا شکر کرنا، یہ انسان کا
کلی فرض ہونا چاہیے، مکمل فرض ہونا چاہیے، کوئی آپشن نہیں رہنا چاہیے اس کے اندر کہ میں دعا کروں یا نہ کروں، یا میرے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے۔ اس کو آپ نے جو بلیورز ہیں، جو کلام کو پڑھنے والے ہیں، جو مسیح کے ساتھ چاہتے ہیں، جو چرچز میں جاتے ہیں اور جن کو خدا سے محبت ہے، ان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہم دعا کریں۔ مسیح خداوند نے فرمایا یوحنا کی انجیل میں کہ وہ دنیا کا نور ہے، دنیا کا نور میں ہوں، مسیح خداوند نے کہا۔ اور ہم سب جانتے ہیں، کلام میں سے پڑھتے ہیں کہ وہ باپ میں سے نکل کر آیا ہے، اس نے اپنے باپ کا تخت چھوڑا، میری اور آپ کی خاطر وہ اس جہان میں آ گیا۔ وہ نوروں کا پانی ہے، نوروں میں رہتا تھا، اس کے ارد گرد نور ہی نور ہے، آج بھی اس کے گرد نور ہی نور ہے۔ اور یہ زبور میں بھی بڑی خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے۔ اور جب نور دنیا میں آیا، نور کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ جب نور دنیا میں آیا تو دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، یعنی کہ گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تاریکی، اندھیرا، یہ گناہ کو ظاہر کرتا ہے، اور دنیا اس تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اور اس تاریکی نے، اس گناہ بھری زندگی نے، اس تاریکی کے لوگوں نے جو خود بھی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، لکھا ہے کہ تاریکی نے خداوند کو پسند نہ کیا، اس نور کو پسند نہ کیا، اور اس سے نفرت کی، جالسی کی۔ اور یہ تاریکی گناہ تھی، یعنی گناہ کو ظاہر کرتی تھی، جس نے نور کو پسند نہ کیا۔ اور نور جو تھا، خدا کا بیٹا، نور جو تھا وہ پاکیزگی اور راست بازی کو ظاہر کرتا۔ اس لیے مسیح خداوند جب دنیا میں آئے تو انہوں نے فرمایا جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے، یعنی جو خداوند یسوع مسیح کی پیروی کریں گے، اس کو فالو کریں گے، اس کے حکموں کو مانیں گے، اس کے کلام کی باتوں پر عمل کریں گے، وہ اندھیرے میں نہ چلیں گے بلکہ زندگی کا نور پائیں گے۔ اندھیرے میں چلنے سے مراد ہے کہ وہ گناہ میں نہیں رہیں گے، اس تاریکی میں نہیں رہیں گے جو ابلیس نے ہر طرف تاریکی پھیلا دی تھی، گناہ پھیلا دیا تھا۔ اور جو مسیح خداوند کے الفاظ ہیں کہ جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہیں رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یعنی یسوع مسیح دنیا کو پاکیزگی اور راست بازی دینا چاہتا ہے۔ کل بھی وہ چاہتے تھے، اپنے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہ چاہتے تھے، کیونکہ وہ آیا ہی اسی لیے تھا، اور آج بھی وہ چاہتے ہیں۔ اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک مسیح خداوند کی دوسری آمد نہیں ہو جاتی، مسیح خداوند یہ چاہتے رہیں گے کہ انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے اور انسان کا تعلق خدا کے ساتھ جڑ جائے، انسان راست بازی اور پاکیزگی کو قبول کر لے اور خداوند کے ساتھ مل جائے، تاکہ وہ پاک صاف بن کر اس کی بادشاہت میں شامل ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، اسی لیے مسیح خداوند ہماری شفاعت کرتا ہے، آج بھی باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہماری شفاعت کرتا ہے۔ جس طرح اس نے صلیب پر شفاعت کی اور جس طرح اس نے اپنے پاک روح سے ہماری شفاعت کی، تاکہ ہم روح القدس حاصل کر کے اس کی ہدایت کے مطابق دعا کریں، صاف ستھری زندگی اور صاف ستھرے دل کے ساتھ۔ دعا کرنے کے لیے صاف ستھری زندگی چاہیے اور صاف ستھرا دل چاہیے۔ اگر میں صبح اٹھ کر رسمی طور پر دعا کروں، سونے سے پہلے رسمی طور پر دعا کروں اور میرا دل صاف ہو، تو مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں جب دعا کروں میری زندگی صاف ستھری ہو اور میرا دل صاف ہو،
اور جس طرح میرے عزیزو آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا، انڈیا میں دیکھا ہوگا کہ جب دودھ والے آتے ہیں کوئی گھروں میں دودھ دینے کے لیے، تو ہم لوگ بالکل صاف برتن کو لیتے ہیں تاکہ کوئی گندا برتن ہم لے نہ جائے جس سے دودھ جو ہے وہ سارا خراب ہو جائے، یا اس دودھ میں ملاوٹ ہو جائے، یا وہ دودھ پینے کے قابل ہی نہ رہے۔ ہم بالکل صاف اچھی طرح سے دھلا ہوا برتن لیتے ہیں تاکہ اس میں دودھ ڈالیں۔ اسی طرح روح القدس بھی صاف ستھرے دل میں آتا ہے، جو مسیح کے خون سے دھل کر صاف اور پاک ہو چکا۔ روح القدس تبھی آتا ہے جب ہمارا دل بالکل پاک صاف ہو چکا، اور جب ہم اسے پکارے تبھی روح القدس کا بپتسمہ ملتا ہے، اور انسان کی روح کا خدا کی روح سے ملاپ ہو جاتا ہے، اور وہ پاک روح جو ہمارے اندر آتا ہے، وہ پاک روح باپ سے بات چیت کرنے کے لیے دعا کرنا ہمیں سکھاتا ہے۔ یہی کلام میں لکھا اور ہم نے پڑھا کہ خود روح پاک ایسی آہیں بار بار کر ہماری شفایت کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر روح القدس ہمارے اندر کام کر رہا ہے تو ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح اپنے باپ سے ہم نے بات چیت کرنی ہے۔ عزیزوں، پچھلے سنڈے کو ہم نے سیکھا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور اب کبھی نہیں مرے گا۔ پہلے بھی مردے جی اٹھے، پرانے عہد نامے میں بھی ہم پڑھتے ہیں، بہت ساری مثال موجود ہیں کہ مردے جی اٹھے لیکن وہ پھر مر گئے، کیونکہ وہ فانی جسم کے ساتھ جی اٹھے تھے۔ یسوع مسیح نے خود مردوں کو زندہ کیا، لازر کو 4 دن کے مرے ہوئے لازر کو زندہ کیا، لیکن وہ پھر مر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جسم جو تھا وہ فانی جسم تھا، وہ پھر مر گیا۔ لیکن یسوع مسیح ناصری مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن فانی جسم کے ساتھ نہیں جی اٹھا، ایسے جسم کے ساتھ جو غیر فانی ہے، جلالی ہے، قدرت والا ہے، اور وہ اب کبھی نہیں مرے گا، ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ ہاللیلویا، آمین۔ دنیا کی واحد ہستی جو فانی جسم میں مرا لیکن جلالی جسم میں زندہ ہوا۔ دنیا میں آنے سے پہلے وہ جلالی تھا، یا کل میری اور آپ کی شفاعت کے لیے، ہمیں نجات دینے کے لیے اس نے فانی جسم کو بھی اپنایا، اور جب وہ مرا اور زندہ ہوا تو پھر سے جلالی جسم اس کو پہنا دیا گیا، بلکہ اس نے خود پہنا، کیونکہ مسیح خداوند نے کہا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر واپس لے لینے کا بھی اختیار۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں رسمی دعائیں نہیں کرنی، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم روح سے دعا کریں، روح کے ساتھ مل کر دعا کریں، اور اگر ہم میں کمی ہے تو خداوند سے مانگیں کہ کس طرح مجھے روح القدس مل سکتا ہے، روح القدس کا بپتسمہ ہو سکتا ہے، اور میں روح میں خداوند کے ساتھ دعا کروں۔ اس لیے ہمیں روح میں دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ جو ہماری خاطر دکھ اٹھا کر مر کر زندہ ہوا، اس کے ساتھ ہمارا روح کے ذریعے سے رابطہ رہے اور رابطہ ہو جائے، اور یہ رابطہ پرماننٹ رہے اور ہمیں روحانی برکت ملے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دعا کرنا
تو بہت ضروری ہے شخصی طور پر پرسنلی دعا کرنا اپنے لیے، اپنے خاندان کے ساتھ مل کر، اپنی کلیسیا کے ساتھ مل کر، جماعت کے ساتھ مل کر دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن سمجھ ہمیں تبھی آتی ہے جب پاک روح کی تحریک ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دعا کرنا چاہیے، اور جب ہم پاک روح کی تحریک پا کر دعا کرتے ہیں تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم خدا سے کتنا دور تھے، کیونکہ رسمی دعا کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، نہیں ملتا جب تک کہ ہم روح میں جا کر خداوند کے ساتھ مل کر دعا نہیں کرتے پاک روح کے ساتھ۔ کسی نے کہا ہے کہ پریئر لیس کرسچن از اے پاور لیس کرسچن، جو دعا نہیں کرتا وہ پاور لیس کرسچن ہے، اس میں روح کی پاور نہیں ہے، روح کے بغیر جو دعا کرتے ہیں اس میں روح کی پاور نہیں ہے، اس میں اور بہت ساری پاور ہو سکتی ہیں، انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں، وہ علمی پاور ہو سکتی ہے، ادبی پاور ہو سکتی ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں جو علم کے خزانوں سے بھرے پڑے ہیں دنیاوی طور پر، ان میں اندر یہ پاور ہو سکتی ہے، پولیٹیکل پاور ہو سکتی ہے۔ پولیٹیکل آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ پولیٹیکل زندگی گزارتے ہیں، خاص طور پر پاکستان، انڈیا، ہمارے سب کانٹیننٹ میں، ان کا تو اپنا ہی ایک مزاج ہوتا ہے، ان کے اندر ان کو پاور کا ایک نشہ ہوتا ہے، اور یہ پولیٹیکل پاور ہوتی ہے، اس میں ان کو روحانی طور پر کوئی برکت نہیں ملتی، لیکن روحانی پاور، روح کی پاور اس میں نہیں ہوتی، اور اس کا باپ کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنتا کسی بھی شخص کا جب تک کہ وہ روح سے دعا نہیں کرتا۔ اس لیے دعا کرنا چاہیے میرے عزیزوں، دعا کرنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، ایک آنر ہے۔ پچھلی دفعہ جب اس کا پارٹ 1 بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، تب بھی یہی الفاظ میں نے بیان کیے تھے کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے دعا کرنا خدا کے سامنے۔ آپ اپنا ٹائم دیتے ہیں خدا کو، خدا جانتا ہے، خدا دیکھتا ہے، خدا آپ کی نیت کو جانتا ہے، آپ کے دل کو جانتا ہے، آپ کے خیالوں کو جانتا ہے، میرے خیالوں کو جانتا ہے کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے اور کس مقصد سے ہم خداوند کے پاس آتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے پاس کچھ لالچ بھی ہوتا ہے کہ میں دعا کروں گا تو خدا مجھے یہ دے گا۔ خدا سے اچھی باتوں کی امید رکھنا بری بات نہیں، خدا دیتا بھی ہے جو بھی بات آپ مانگتے ہو۔ جیسے پادری صاحب نے بارہا یہ باتیں کہی ہیں کہ وہ جب اپنے بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ بڑی بڑی پوسٹ ان کے لیے مانگتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت بات ہے، ایسی دعائیں کوئی نہیں کرتا، لیکن چونکہ ہمارا یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح ہمیں ہر برکت بخشنا چاہتا ہے، چاہے وہ روحانی ہو چاہے جسمانی ہو، تو جو بھی بڑی بات خداوند کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس نے کہنا اور ہو جانا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں اور خداوند اپنا دانا ہاتھ آسمان سے بڑھا کر ہمارے اوپر رکھے، ہمیں روح القدس سے بھر دے، تو باقی چیزیں جو ہیں وہ خود بخود ہمارے پاس آتی جاتی ہیں، چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی۔ اس لیے عزیزو یہ آنر ہے دعا کرنا میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ جو کوئی اسے پکارتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو، خداوند کے پاک روح کو جو پکارتا ہے، اس کے دل میں نئی زندگی آ جاتی ہے دعا کرنے کے لیے۔ اس کے لیے ہیلپ لائن موجود ہے جو میں نے آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ آپ کو بتائی تھی، اور وہ ان ہیلپ لائن میں سب سے پہلے تھی روح القدس کا بپتسمہ۔ جب ہم مسیحی ہیں اور اس کے بلیور ہیں تو اس نے تو اپنے پاک روح کو اپنے وعدے کے مطابق بھیجا، اب یہ مجھ پر آپ پر فرض ہے کہ ہم روح القدس کو کس طرح حاصل کرتے ہیں اور کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ سو دعا کرنے کے لیے روح القدس کی مدد سے دعا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ روح میں دعا کرنے سے ہم خدا کے سب ہتھیار پہن لیتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا
روح سے جب دعا کرتے ہیں تو اس سے ہم روح کے سب جو ہتھیار ہیں وہ پہن لیتے ہیں، مسلح ہو جاتے ہیں، لیس ہو جاتے ہیں اور راست بازی کا بختر بند پہن لیتے ہیں۔ کلام مقدس کو دیکھیے نئے عہد نامہ میں، وہاں پر روح کے ہتھیار لکھے ہوئے ہیں۔ سوری، کلام میں لکھا ہے اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کر کے، روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو، ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا باپ سے جب بھی بات چیت کریں، دعا کریں تو روح سے کریں، روح القدس کی مدد سے کریں، جو ہماری شفایت کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتا ہے۔ دوسری مدد، دوسری ہیلپ لائن جو دعا کرنے میں مدد کرتی ہے، جب ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں، جب خداوند کے پاک کلام کو استعمال کرتے ہیں دعا کے لیے۔ آپ کلام میں سے آیات کو یاد رکھتے ہیں، کلام پڑھتے پڑھتے بہت سارے میرے بھائی بہن یہاں پر ہیں، میری بیوی بھی اس میں شامل ہے، جنہوں نے ایک سے زیادہ بار کلام مقدس کو، بائبل مقدس کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھا، ختم کیا۔ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں آگاہی ملتی ہے روح سے، ہمیں وہ آیات ملتی ہیں جو ہم دعا میں استعمال کر سکتے ہیں، ان دعا کو خدا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کی دعا میں ایک اتھارٹی آ جاتی ہے، خدا کے کلام کی باتوں کی اتھارٹی آپ کی دعا میں آ جاتی ہے، پاور آ جاتی ہے دعا میں، دلیری آ جاتی ہے، کیونکہ کلام خدا کا کلام ہے، پاک روح سے لکھا گیا ہے، اس کی تحریک سے لکھا گیا ہے، اس کی ہدایت سے لکھا گیا ہے۔ اور جب ہم خداوند کو اسی کے کلام کی آیات کا ریفرنس دیتے ہیں تو ہمیں برکت ملتی ہے اور ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اور خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق کس طرح سے دعا کریں۔ کلام ہمیں خدا کی خواہش، خدا کے منصوبے، خدا کے ارادے کہ اس کا کیا ارادہ ہے کہ ہم دعا کریں، کیسے دعا کریں، یہ باتیں ہم کلام سے سیکھتے ہیں، بشرطیہ ہم کلام کو پڑھتے ہیں، اور نہ صرف فرضی طور پر پڑھتے ہیں بلکہ شروع سے لے کے آخر تک پڑھتے ہیں، ان آیات کو یاد رکھتے ہیں، خاص کر ان پاورفل آیات کو جو دعا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تیسری مدد جو ہمیں دعا کرنے کے لیے قائل کرتی ہے، تحریک بخشتی ہے، وہ ہے مقدسوں کی رفاقت، پاک لوگوں کی رفاقت، اپنے پاسبان کے ساتھ رفاقت، ان کے پاسبانوں کے ساتھ رفاقت۔ اور جب ہم یہ رفاقت رکھتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے سے تسلی ملتی ہے، ایک دوسرے سے تقویت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے کہ کس طرح سے ہم روح میں دعا کریں۔ چرچ آنے سے، خداوند کے گھر میں آنے سے ہمیں دعا کرنے کی تحریک ملتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے لوگ زیادہ تر ورکہ نہیں کرتے کہ ہم بار بار چرچ پہ جائیں، بار بار جا کر اس میں بیٹھیں، لیکن عزیزو، جب ہم چرچ جاتے ہیں، جب ہم خداوند کے گھر میں آتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں خدا کے گھر کے لیے، تو ہمیں روحانی طور پر روح میں اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ہم چرچ دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دعا
خداوند کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، بات چیت کرنے جا رہے ہیں، خداوند کا پاک کلام پڑھنے اور سننے جا رہے ہیں، اور اس رفاقت کو میں نے یوٹیلائز کرنا ہے، میں نے یوز کرنا ہے خداوند کے لوگوں کے ساتھ مل کر، تبھی ہم دعا کرنے کا طریقے سیکھتے ہیں۔ یہ ضروری چیز ہے، روح القدس کا بپتسمہ، خداوند کے پاک کلام کو پڑھنا اور خداوند کے بندوں کے ساتھ رفاقت رکھنا، اس سے ہمیں تقویت ملتی ہے۔ اور نمبر 4 جو ہمیں ہیلپ لائن ملتی ہے وہ ہے پریئر واریر۔ بہت سارے پریئر واریر ہیں، ہماری جماعت میں بھی 1-2 پریئر واریر ہیں، ہمارے پاسٹر صاحب خود پریئر واریر ہیں۔ دعا کرنے والے واریر ہمیں دعا کرنے کے لیے تحریک دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، پریئر واریر، اور ہمیں ان کی باتوں کو جو تسلی بخش ہے میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، میری کلیسیا کے لیے، میرے لوگوں کے لیے، لوگوں کی نجات کے لیے، میری نجات کے لیے، ان پریئر واریر کو ہم نے سننا ہے اور پریئر واریر کی باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دینی ہے۔ ان کی زندگیاں ہمیں برکت دلاتی ہیں اور ہمیں دعا کرنے کے لیے اکساتی ہیں۔ میرے عزیزو، میری دعا ہے کہ میرے سمیت کلیسیا کا ایک ایک بندہ، خاص طور پر ہمارے منجو پر، روح القدس کا بپتسمہ حاصل کریں، روح سے بھر جائیں، اور ہم اپنے گھروں میں اپنے ایک دوسرے کی رفاقت کے ساتھ روح القدس کے ساتھ بات کریں، روح القدس کی مدد سے بات کریں، دعا کریں، اور اپنے چرچ میں جب آئیں تو ہم سب غیر زبانوں میں دعا کریں، جس سے ہمیں فائدہ اس دنیا میں بھی ہو اور آنے والی دنیا میں بھی ہو، جس میں کہ ہمارا اور آپ کا مسیحا ہماری شفاعت کے لیے زندہ ہے، موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ ججمنٹ کا دن آئے اور خداوند کا کلام ہمیں مجرم ٹھہرا ہے کہ یہ کلام تمہیں دیا گیا، اس خادم نے تمہارے ساتھ کلام کیا، خداوند کے پاک روح نے تیرے ساتھ کلام کیا، تو تب تو تم نے کوئی بات نہیں سنی، کشتی بھیجی، جہاز بھیجے کہ طوفانوں سے نکل آؤ، لیکن تو نے اس میں سے نہ نکلنا چاہا۔ میری دعا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں اور ہماری زندگیوں میں پاک روح کی جنبش زیادہ سے زیادہ ہو، اور ہم خداوند میں، اس کے پاک روح میں بڑھتے اور ترقی کریں۔